سٹی کہتے ہیں کہ یہ جو آرمی چیف ملے ہیں بیسٹر گور سے، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر ہے انٹرنیشنل، اور وہ آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم انگیج کر رہے ہیں، پی ٹی آئی سے بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہم نے بڑے ٹاپ لیول پہ ان کو انگیج کیا ہے۔ تو نجم سیٹھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے ادارے جو ہے اس کی ہیٹ ضرور فیل کر رہے ہوں گے۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، نجم سیٹھی نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت ہے وہ 2 انٹرنیشنل فرمز، ایک پی آر اور ایک لابنگ فرم، ان کو انگیج کر رہی ہیں۔ وورکوس نے یا پتہ نہیں کس نے پہلے امریکہ سے خبر دی بھی ہے کہ یہ کر چکے ہیں آلریڈی، اربوں روپے یہ لگا رہے ہیں، لیکن ان کی بات نہیں مان رہی۔ اب یہ اربوں خربوں روپے لگائیں گے امریکہ میں لابنگ کے لیے، اور عوام کے ٹیکس کا پیسہ برباد کریں گے۔ بجلی اور مہنگی ہوگی، ڈیزل پٹرول اور مہنگے ہوں گے، ابھی بھی ہوئے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس اور لگے گا، کیونکہ ظاہر ہے اربوں خربوں اب اپنی ذات، مفاد، اقتدار کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر حکومت نے لگانا ہے امریکہ میں، تو وہ انہیں جیب سے تھوڑی لگانا ہے، آپ کے ہم سب کے پاکستانیوں کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی وہ پیسے جائیں گے، اور یہ حرام کی راہ پہ لگائیں گے۔ یہ حرام کی راہ پہ اس طرح سے لگائیں گے، مال مفت دل بے-رحم کی طرح، کہ اپنی ذات کے لیے، عوام کے اوپر مزید جبر بربریت کرنے کے لیے، فسادیت کرنے کے لیے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے امریکہ کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے، اور انٹرنیشنل اداروں کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب وہ انٹرنیشنل چیزیں کیا ہیں؟ ایک ظاہر ہے ٹرمپ کا آنا 20 کو، پھر جی ایس پی پلس اسٹیٹس ریویو، آئی ایم ایف مارچ 22 کو کانگریشنل بریفنگ امریکہ میں، یو کے میں جو کچھ زلفی بخاری جو کچھ کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ نے دیکھا زلفی بخاری نے، اور وہاں پہ اور وہ سائرہ گلگتی کا آپ نے دیکھا ہوگا، جس طرح سے اس نے بتایا کہ اس کی فیملی کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوا، اور اوورسیز پاکستانی وہاں پہ بتا رہے ہیں، تو یہ چیزیں۔ اور زلفی بخاری نے بھی بہت کام کیا ہے باہر، بہت کام کیا زلفی بخاری نے، اور بہت سے، اچھا میں آپ کو بتاؤں، بہت سے ایسے نام ہیں جو ظاہر ہے ابھی چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ان کا نام لیا جائے، جن کی فیملیز ہیں پاکستان میں، ان کو وہاں پہ بھی اب لوگ خود کو غیر محفوظ پاکستان سے باہر بھی سمجھتے ہیں ارشد شریف صاحب کے واقعے کے بعد، تو بہت سے ایسے نام ہیں۔ پھر ترسیلات زار والی جو ہے وہ ہیٹ ہے، پریشانی ہے، وہ کہ ابھی اس کے اوپر اتنا زیادہ چیز نہیں ہو رہی، وہ اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ 7 مذاکرات کے چیپٹر کھل گیا ہے، تو اس کے اوپر اس طرح سے فوکس نہیں رہا، لیکن جس دن مذاکرات کے چیپٹر کلوز ہوگا اس دن ٹوٹل فوکس ریمیٹنسز والے پہ چلا جائے گا۔ پھر ہمارے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کچھ جو چند روز پہلے پابندیاں لگیں کچھ کمپنیز کے اوپر، اینٹیٹیز کے اوپر۔ اچھا پھر جو پی ٹی آئی باہر پلان کر رہی ہے عالمی عدالت انصاف میں لے کر جانے کی کوشش کر رہی ہے یہ سارے معاملات 26 نومبر کے حوالے سے۔ پھر ایک ان کا پلان ہے کہ کوئی 10 دن کی وہ مہم چلانا چاہ رہے ہیں جس میں وہ 30 سے 35 انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے میٹر کرنے والی آرگنائزیشنز کو 1 لاکھ ای میلز کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی بھی پاکستان میں بڑی ایک اس کا کنسرن ہے اس کے اوپر، اور ادارے کنسرنڈ ہیں، اور وہ یہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب پاکستان میں تو ہم ای میلز کو لفٹ ہی نہیں کراتے، انٹرنیشنلی آرگنائزیشنز میں ایک ای میل امپورٹنس رکھتی ہے، اور اگر 1 لاکھ ای میل 30-35 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو جائیں گی تو یہ بہرحال بڑا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے عمران خان آپ مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر عامر فاروق، عالیہ نیلم، امین الدین خان، یحییٰ افریدی کی عدالتوں سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا تو ہم انٹرنیشنل فورمز پہ جائیں گے، تو پھر آپ پی ٹی آئی کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس سے تو پاکستان کے لیے کوئی پابندیاں لگ سکتی ہیں، سختیاں آ سکتی ہیں۔ لیکن ہم نے پاکستان کے اندر بدقسمتی سے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ کوئی عدالت ایسی ہم نے چھوڑی ہو جس کے اندر کوئی جائے اور اس کے انصاف کی توقع ہو۔ ایک طرف ہم نے یحییٰ افریدی صاحب کو بٹھا دیا، ادھر ہم نے امین الدین خان صاحب کو، اور جمال خان منتقیل صاحب، اور محمد علی مظہر صاحب کو، اور مسرت ہلالی صاحب کو، اور نعیم اختر افغان صاحب کو بٹھا دیا، اور ادھر علی نیلم صاحب کو بٹھا دیا، ادھر عامر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اچھا اسی طرح سے دیکھیں یو این کے اندر بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے کہیں کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا جو پی ٹی آئی اوورسیز وہاں پہ کر رہے ہیں امریکہ میں، اچھا وہ جو میں نے کہا نا کہ جو ایک پیپر وہ تیار کر رہے ہیں اس میں وہ ای میلز کریں گے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو، اس میں ان کا پلان یہ ہے کہ وہی جو ڈوزیر ہوگا، وہی جو ڈاکومنٹس ہوں گے جو پہلے کچھ تیار کیے بھی ہیں ان کے سوشل میڈیا ٹیم نے، جبران الیاس وغیرہ نے، اس میں یہی ہے کہ وہ اپنے لوکل ایم پیز کو، یو کے ہو، یو ایس ہو، یورپ ہو، وہ جو اپنے وہاں کے مقامی نمائندے ہیں، یعنی مقامی نمائندے تو نہیں کہہ سکتے آپ کے، وہاں کے جو ایسے سمجھیں کہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، وہ جو جس ایریا سے بلانگ کرتا ہے اس ایریا کے اوورسیز پاکستانی اس کو اپروچ کریں گے اور اس کو یہ ساری چیزیں دیں گے۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ کلوزلی دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک ہے پریشر ہے ان چیزوں کے اوپر۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے آپ کہیں کہ پاکستان
یعنی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو عمران خان کے لیے کچھ نہیں کہے گا. وہ جو اوورسیز پاکستانیوں نے اتنا وہاں پہ دباؤ بڑھا دیا ہے وہ دباؤ کام نہیں کرے گا. ٹرمپ انتظامیہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کہے گی. لیکن دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو جو ایلون ماسک وغیرہ جو ٹرمپ کے اہم لوگ جو اس نے لگائے ہیں وہ جو پاکستان کے حوالے سے اوور اور پاکستان کے خلاف وہ جو ٹویٹس کر رہے ہیں تو یعنی عمران خان کے لیے نہ صحیح لیکن اوور آل پاکستان کے لیے وہ کوئی ایسی خوفناک اگر کوئی اقدام کر دیتے ہیں خدا نخواستہ تو ظاہر ہے ہمارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. تو اس وقت انٹرنیشنل ہیٹ بالکل فیل کی جا رہی ہے اور اس انٹرنیشنل ہیٹ کی وجہ سے ہی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے مذاکرات کا یہ جو ڈرامہ ہے اس کو سیریس قرار دیا جائے کہ انٹرنیشنلی یہ بالکل یہ بات میں مانتا ہوں یہ یہی ہے کہ اچھا یہ سب سے پہلے نجم سیٹھی تو آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں سب سے پہلے عیسیٰ نقوی صاحب نے بات کی تھی. عیسیٰ نقوی صاحب نے سب سے پہلے کہا تھا کہ 26 نومبر کے بعد 26 نومبر کو لے کے اوورسیز پاکستانی دو چیزیں ایسی کر رہے ہیں جو میں ابھی ذکر نہیں کرنا چاہوں گا وہ بہت حساس ہیں. وہ 26 نومبر کو لے کے اور کچھ شخصیات پہ سینکشنز کے حوالے سے وہ کیا کر رہے ہیں اس پہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس کو بھی بڑا کلوزلی مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو بہت سیریس بھی لیا جا رہا ہے اور اس پہ پی ٹی آئی کی جو یہاں قیادت ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے باہر کے چیپٹرز کو روکیں یہ چیز ٹالریٹ نہیں کی جائے گی. تو عیسیٰ نقوی صاحب نے سب سے پہلے کہا تھا کہ 26 نومبر کے بعد نے انٹرنیشنلی بہت زیادہ پریشر آیا پاکستان کے اوپر. دنیا بھر کے جو سفارت خانے یہاں پہ ہیں جو سفیر ہیں جن ملکوں کے انہوں نے پاکستان کی حکومت سے کہا کہ آپ ہمیں تفصیلات دیں اور جس طرح سے انہوں نے صحافیوں سے انٹریکٹ کیا اس میں انہوں نے بات کی کہ گولی چلی ہے بڑے پیمانے پہ گولیاں چلی ہیں. اس وقت عیسیٰ نقوی صاحب نے کہا تھا کہ جو مذاکرات کی کہانی شروع ہوئی ہے یہ دنیا کو بتانے کے لیے ہے کہ آپ بالکل آپ کا کنسرن ہے کہ یہاں پہ کچھ ہوا ہے لیکن آپ ہمیں ٹائم دیں. جن کے ساتھ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ یہاں پہ بات چیت چل رہی ہے تاکہ دنیا سے اگر کوئی ریئیکشن سخت آنا ہے تو وہ نہ آئے کہ ہم یہاں پہ آلریڈی بات کر رہے ہیں چیزیں ہم بہتر کر رہے ہیں. جس جماعت کے ساتھ ہوا ہے اس جماعت سے بات کر رہے ہیں جس جماعت کے شہید کارکنان کے لیے دنیا بھر کے اوورسیز پاکستانی آپ لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں تو اس جماعت جس جماعت کے لوگ شہید ہوئے ہیں اس جماعت سے ہم بات کر رہے ہیں. دنیا کو بتانے کے لیے بھی یہ مذاکرات جو ہے یہ شروع کیے گئے. اب اینڈ میں ان مذاکرات سے کوئی بہت بڑا ٹریپ سامنے نکلے گا پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت بڑا ٹریپ ہوگا یا کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال یہ ہے تو بہت امپورٹنٹ کہ مسلم لیگ نون جو ہمیں آ کے بتاتی تھی کہ جب تک موجودہ آرمی چیف ہیں 5 سال 10 سال جب تک وہ ہیں تو پی ٹی آئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی کا نام بھی وہ آرمی چیف سنیں. اگر وہ آرمی چیف 1.5 گھنٹے کی ملاقات کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر کے ساتھ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے انٹرنل معاملات سے بالکل نہیں ہے. اس کا ظاہر ہے تعلق انٹرنیشنل چیزوں سے. جس طرح سے انٹرنیشنلی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم دنیا سے الگ نہیں ہیں اور یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ پاکستان امریکہ کی ترجیحات میں نہیں ہے. امریکہ کی پالیسیز داعش کے حوالے سے ہیں. داعش افغانستان کا نام آ رہا ہے کہ داعش وہاں پہ ہے. ان کی پالیسیز ایران کو لے کر ہوں گی. ایران اور پاکستان کا بارڈر ہے. ان کی پالیسیز چائنا کے حوالے سے ہوں گی سی پیک. ان کی رشیا کے حوالے سے ہوں گی وہاں اس میں بھی ہم جو ہے وہ ریلیونٹ ہیں. بھارت کو لے کے وہ کچھ پالیسیز بنائیں گے اس میں بھی ہم ریلیونٹ ہیں. تو پاکستان 5 طرح سے امریکہ کی ترجیحات میں ہوگا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان امریکہ کی ترجیحات میں نہیں ہے.